بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل چون فارغ شدیم از مباحث تصورات شروع کر دیں در تصدیقات بس مصنف علیہ الرحمہ پہلے ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں کیا کہ مصنف علیہ الرحمہ پہلے ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہاں تک تصورات کی بات آئی ہے، اب ہم تصدیقات کی بات شروع کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اب یہاں تک تصورات کی بات آئی ہے، اب تصدیقات کی بات شروع کرتے ہیں۔ فصل جب فارغ ہوئے ہم تصورات کے مباحث سے تو شروع ہوتے ہیں ہم تصدیقات میں تو شروع کرتے ہیں ہم تصدیقات کو جی میں منع کرو ٹھیک ہے۔ فصل جب فارغ ہوئے ہم تصورات کے مباحث سے تو شروع کرتے ہیں ہم تصدیقات کو۔ تو یہاں تک جو بات آئی ہے وہ کس کی آئی ہے شاہ جی؟ بھائی محرف کس کی؟ اور چونکہ وہ مرکب ہوتا ہے کلیات سے، اس لیے پہلے باس اور اس سے پہلے باس جو الفاظ اور دلالت کی آئی ہے وہ اس کی وجہ پڑھ چکے ہیں آپ ہیں کہ کوئی نہیں؟ افادہ اور استفادہ معانی کا چونکہ الفاظ کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے، اور الفاظ معنی پر دلالت کرتا ہے اس لیے دلالت کی باس اور الفاظ کی باس کی ہے۔ اس کے بعد کلیات کی باس، پھر کلیات سے مرکب ہونے والے کی باس کس کی؟ معرف کی آگے ہے۔ اب تصدیقات کی بات شروع ہے۔ چلو جی ہن پڑھو۔ ہم چنانکہ در تحصیل تصورات نظریہ محتاج بودیں و دو چیزیں کے بیان موصل و تصور دیگر کے آنکھ اور اشارے است باقسام خود کے عام معرفات ہر باست و دیگر بیان کلیات خمس کے قول شارع اعظام مرکب شود۔ ہم چنان در تحصیل تصدیقات نظریہ محتاج ہیں و دو چیزیں کے بیان موصل و تصدیق دیگر کے عام حجت است باقسام خود و دیگر بیان قضایا کے حجت اعظام مرکب شود۔ بس اچھا جی یہاں سے کیا بیان ہوا ہے یہ بات سنیں۔ حاشیہ نمبر 1 سے گل لکھی ہے کہ تصدیق 3 چیزوں پر بولی جاتی ہے۔ کون؟ جس نے پڑھ لیے نا سبق تو میں نے یاد کریں میں عرض کر دے سا ٹھیک ہے۔ اے فائدے کی گل اچھا کہ دھیان فرمائیں، یہ ہم چنا کے سے لے کر آپ نے جو مرکب شواد کی دال تک عبارت پڑھی ہے نا، یہ عبارت تمہید ہے ایک سوال جواب کی۔ کیا ہے یہ ہم چنا سے شواد کی دال تک جو عبارت پڑھی ہے یہ تمہید ہے سوال جواب کی، ایک سوال جواب ایک کی، سوال جواب کی، ایک سوال جواب کی۔ تو پہلے تمہید سمجھیں پھر وہ سوال جواب بات سمجھیے۔ تو یہ عبارت کیا ہے؟ تمہید ہے ایک سوال جواب کی۔ تو تمہید یہ ہے، سنیے کہ گلاں پیچھے پڑھیاں نے لیکن دھیان فرماؤ۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تصور نظری کو حاصل کرنا ہو تو ہم 2 چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ تصور نظری کو حاصل کرنا ہو تو ہم 2 چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، ایک موصل، ایک معرف، قول شارع، 3 نانے موصل، معرف، قول شارع۔ وہ تصورات وہ معلومات تصوریہ جو مجہول تصوری تک پہنچاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ معرف اور قول شارع۔ تو پہنچانے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موصل۔ تو تصور نظری کو، تصور مجہول کو حاصل کرنا ہو تو ہم 2 چیزوں کے محتاج ہیں، ایک تو ایسا موصل جس سے وہ تصور حاصل ہو جائے مجہول، اس موصل کو قول شارع کہتے ہیں اور معرف بھی کہتے ہیں، جس کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں، حد تام، حد ناقص، نسل تام۔ ایک اس کی طرف محتاج ہیں، دوسرا ہم محتاج ہیں 5 کلیوں کی طرف۔
اس لیے کہ قول شارع اور معرف کلیات سے مرکب ہوتا ہے۔ تو یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ میں مجہول تصوری کو حاصل کرنا ہو تو ہم دو چیزوں کی طرف، ایک موصل کی طرف جس سے مجہول تصوری حاصل ہو، اور ایک 5 کلیوں کی طرف، اس لیے کہ 5 کلیوں سے وہ موصل مرکب ہوتا ہے۔ کیا بلا گئی؟ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجہول تصوری کو حاصل کرنا ہو، کرنے کے لیے ہم دو چیزوں کے محتاج ہیں، ایک موصل کے، ایک موصل جس کے ذریعے وہ مجہول تصوری جس کے ذریعے وہ مجہول تصوری حاصل ہوگا، دوسرا 5 کلیوں کے، 5 کلیوں کے، کیونکہ موصل معرف قول شارع یہ مرکب ہوتا ہے، کلیات سے مرکب ہوتا ہے، کلیات سے مرکب ہوتا ہے جی۔ تو لہذا مجہول تصوری حاصل کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ محتاج ہیں دو چیزوں کے۔ حق و نشا جی۔ مجہول تصوری حاصل کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں دو چیزوں کے، ایک موصل کے اس کے جس کے ذریعے مجہول تصوری حاصل ہوگا، جس کے ذریعے مجہول تصوری حاصل ہوگا، اس موصل کو کیا کہتے ہیں؟ قول شارع قول شارع، اور معرف جس کی 4 قسمیں ہیں، کون سی؟ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، اور دوسرے محتاج ہیں ہم اور دوسرے محتاج ہیں ہم 5 کلیوں کی طرف، اس لیے کہ معرف معرف، قول شارع قول شارع، موصل موصل یہ یہ مرکب ہوتے ہیں مرکب ہوتے ہیں کس سے؟ کلیوں سے۔ کلیوں سے۔ ان مان کرو نا اینا کو اے ونا ہم چنا کے جیسا ہم تصور نظری کو حاصل کرنے میں دو چیزوں کے محتاج ہیں، ہم چنا اسی طرح مجہول تصدیقی کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم دو چیزوں کے محتاج ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ تصورات نظریہ کے حاصل کرنے میں تصور نظری مجہول تصوری یاد ہے کہ کون جی؟ کنی باری پڑھا یار؟ کیا ہیں ہم؟ محتاج ہیں ہم دو چیز، باب منصوبے دو چیزوں کی طرف، ایک بیان موصل کا، ایک بیان پہنچانے والے کا دوسرے تصور تک، یعنی دوسرا کیا تصور؟ مجہول تصوری، ایک اس شے کا بیان جو مجہول تصوری تک پہنچائے، سمجھ آئیے؟ ایک بیان پہنچانے والے کا دوسرے تصور تک، کہ اس کو کس کو؟ جو پہنچانے والا ہوتا ہے مجہول تصوری تک، قول شارع کہ وہ قول شارع ہے اپنی قسموں کے ساتھ، کہ وہ معرفات اربع ہیں، چنا کے کل کے لکھے دانستی کہ نہ دانستی؟ اچھا، اور دوسرے جو مانا کرو دوسرے، جیسا کہ تصورات نظریہ کے حاصل کرنے میں محتاج ہیں ہم دو چیزوں کی طرف، ایک بیان پہنچانے والے کا دوسرے تصور تک، دوسرا تصور کہڑا؟ جڑا مجہول تصوری ہے جی، کہ وہ پہنچانے والا کون ہے؟ کہ وہ قول شارع ہے اپنی قسموں کے ساتھ، وہ قسمیں کون ہے؟ کہ وہ معرفات اربع ہیں، کہ وہ معرفات اربع ہیں، ایک ادھر محتاج ہے، دوسرا اب دو چیز یکے بیان تے و دیگر، دوسرا بیان کلیات خمس کا۔ اچھا بھی ایدے کیوں محتاج ہے؟ کہ تعلیلی ہے، کیونکہ قول شارع ان سے کن سے مرکب ہوتا ہے، مانا کرو۔ اور دوسرا بیان کلیات خمس کا، کیونکہ قول شارع ان سے مرکب ہوتا ہے جی۔ تو جس طرح ہم تصور نظری کو حاصل کرنے میں دو چیزوں کے محتاج ہیں، اسی طرح ہم تصدیق نظری کو حاصل کرنے میں بھی دو چیزوں کے محتاج ہیں۔ جس طرح ہم تصور نظری کو حاصل کرنے میں دو چیزوں کے محتاج ہیں، اسی طرح ہم تصدیق نظری کو بھی حاصل کرنے میں دو
تصدیق نظری کو حاصل کرنے میں بھی دو چیزوں کے محتاج ہیں. ایک تو بیان اس شے کا جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے، جس کو حجت کہتے ہیں، جس کی 3 قسمیں ہیں: استقراء، تمثیل، قیاس. کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. استقراء، تمثیل، قیاس. یار پیچھے گزر نہیں گئے جی، تمثیل، قیاس. پتلے بھی لکھے آج راشی ہوتے جی. ایک تو ہم محتاج ہیں کس کی طرف؟ حجت کی طرف. کس کی طرف؟ حجت کی طرف. جس کے ذریعے ہمیں مجہول تصدیقی حاصل ہو، جس کے ذریعے. ہمیں مجہول تصدیقی حاصل ہو. اور دوسرا ہم محتاج ہیں قضایا کے. دوسرا ہم قضایا کے محتاج اس لیے ہیں کہ جس طرح معرف مرکب ہوتا ہے کلیات خمس سے، اسی طرح حجت یہ مرکب ہوتی ہے قضایا سے. یہ قضایا سے. تو لہذا مجہول تصدیقی کو حاصل کرنے میں بھی ہم 2 چیزوں کے محتاج ہیں. ایک کس کا؟ حجت کا، کیونکہ اس کے ذریعے مجہول تصدیقی حاصل ہوگا. دوسرے ہم محتاج ہیں کس کے؟ قضایا کے، کیونکہ قضایا سے حجت مرکب ہوتی ہے. اس طرح مجہول تصوری کو حاصل کرنے میں ہم 2 چیزوں کے محتاج ہیں. اسی طرح تصدیق نظری کو حاصل کرنے میں بھی 2 چیزوں کے محتاج ہیں. ایک تو بیان حجت، ایک تو بیان حجت، یعنی دلیل بیان کریں. دلیل کتنی قسم ہے، کیسے بنتی ہے؟ ایک تو بیان حجت کے محتاج ہے، ایک تو بیان حجت کے محتاج ہیں تاکہ اس سے مجہول تصدیقی حاصل ہو. تاکہ اس سے مجہول تصدیقی حاصل ہو. اور دوسرا ہم محتاج ہیں قضایا کے، اور دوسرا ہم محتاج ہیں قضایا کے، کیونکہ حجت مرکب ہوتی ہے قضایا سے. اے مطلب ہے. تو جس طرح مجہول تصوری حاصل کرنے میں ہم 2 چیزوں کے محتاج ہیں، اسی طرح مجہول تصدیقی حاصل کرنے کے میں بھی 2 چیزوں کے، محتاج ہیں. ایک حجت کے اور دوسرا قضایا کے. ایک ایک حجت کے اور دوسرا قضایا کے. مطلب ہے حجت بیان کرو تو قضیے بیان کرو. اے مطلب ہے ہن منع کر اور پچھو ہم چنا کے جیسا کہ اسی طرح تصدیقات نظریہ کے حاصل کرنے میں محتاج ہیں ہم 2 چیزوں کی طرف. ایک بیان پہنچانے والے کا، دوسری تصدیق تک. دوسری تصدیق کے لیے شاباش. وہ موصل کون ہے؟ کہ وہ حجت ہے اپنی قسموں کے ساتھ. قسمہ کیڑیاں اور تلے لکھا ہوا قیاس و استقراء و تمثیل اس نظر آئے کہ کون لکھا جی؟ چل مانا کرو. اسی طرح تصدیقات نظریہ کے حاصل کرنے میں محتاج ہیں ہم 2 چیزوں کی طرف جی. ایک بیان پہنچانے والے کا، دوسری تصدیق تک کہ وہ حجت ہے اپنی قسموں کے ساتھ. جی. اسی طرح تصدیقات نظریہ کے حاصل کرنے میں محتاج ہیں ہم 2 چیزوں کی طرف ایک بیان موصل کا، دوسری تصدیق تک کہ وہ حجت ہے اپنی اقسام کے ساتھ. ہاں کتنی قسمیں اس کی؟ 3 قسمیں. کون سی؟ قیاس، تمثیل، استقراء. اور دوسرا بیان قضایا کا. یہ کہ تعلیلیہ ہے کیونکہ حجت ان سے مرکب ہوتی ہے. جی. اور دوسرا بیان قضایا کا کیونکہ حجت ان سے مرکب ہوتی ہے. شاباش. اور دوسرا بیان قضایا کا کیونکہ حجت ان سے مرکب ہوتی ہے. بس خلاصہ کیا نکلا کہ مجہول تصوری حاصل ہوتا ہے معلوم تصوری سے، اور مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے معلوم تصدیقی سے. مجہول تصوری جس معلوم تصوری سے حاصل ہوتا ہے اس کو معرف قول شارع کہتے ہیں،
اور مجہول تصدیقی جس معلوم تصدیقی سے حاصل ہوتا ہے اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں. معرف اور قول شارع یہ مرکب ہوتا ہے 5 کلیوں سے، اور حجت اور دلیل یہ مرکب ہوتے ہیں کس سے؟ قضایا سے. ان پڑھو گے شاباش. نجارست کے بیان مباحث قضایا مقدم باشد بر مباحث حجت پس میں گوئیں. بس یہ تمہید تھی. اب سوال جواب. سوال یہ ہے کہ منطق کے اندر مقصود 2 چیزیں ہیں، ایک معرف بیان معرف اور ایک بیان حجت. منطق کے اندر مقصود ایک بیان معرف، معرف بیان کریں بھی کتنی قسم ہوتا ہے، اور دوسرا بیان حجت. تو جب مصنف علیہ الرحمہ بیان معرف سے فارغ ہوئے ہیں تو بیان حجت شروع کرتے. بھائی حجت جو ہے وہ اتنی قسم کی ہے، قضایا کی باس کیوں شروع کر دی ہے، یہ سوال ہے. تو اس سوال کا اس تمہید کے ساتھ جواب دیا ہے کہ جس طرح معلوم تصوری معرف کلیات سے مرکب ہوتا ہے، مجبوراً پہلے کلیات کی باس کرنی پڑتی ہے، اسی طرح حجت اور دلیل قضایا سے مرکب ہوتے ہیں، مجبوراً پہلے قضایا کی باس کرنی پڑتی ہے. قبل کیا مصنف علیہ الرحمہ اس تمہید سے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ تمہید کے بعد سوال کا جواب. پہلے سوال کیا ہے پھر جواب کیا ہے؟ تمہید کے بعد سوال کا جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب منطق میں مقصود 2 چیزیں ہیں، مخصوص 2 ہی چیزیں ہیں، ایک بیان معرف کا اور ایک بیان جو ہے بیان معرف اور بیان حجت. بیان معرف کا مطلب ہے بھی معرف کی قسمیں بیان کریں کتنی قسم ہوتا ہے. بیان حجت کا مطلب ہے بھی حجت کی قسمیں بیان کریں کتنی قسمیں ہیں، کیسے بنتی ہیں. جی بیان معرف سے فارغ ہوئے تو آپ بیان حجت شروع کرنا چاہیے تھا. قضایا کی باس کیوں شروع کر دی؟ تو سوال کا جواب دیا کہ جس طرح معرف جو ہے وہ کلیات سے مرکب ہوتا ہے اور مجبوراً کلیات کی پہلے باس کرنی پڑتی ہے، اسی طرح حجت جو ہے یہ مرکب ہوتی ہے قضایا سے، تو مجبوراً پہلے قضایا کی باس کرنی ہے. اس لیے آنکھو شاہ جی کیا کہ اب مصنف علیہ الرحمہ اس تمہید سے ایک اس تمہید سے نہیں، تمہید کے بعد تمہید کے بعد ایک یہ جو پس ہے نا، پس یہ عبارت یہاں سے سوال کا جواب ہے. جی سوال اکثر مقدر ہوتے ہیں، جواب ذکر ہوتے ہیں. اکثر کتابوں میں درس نظامی میں یہ ہوتا ہے کہ سوال مقدر جواب ذکر. جی سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ منطق میں تو عبارت پڑھی ہے. چلو کو شابہ. منطق میں بیان مقصود 2 چیزیں ہیں، مقصود 2 چیزیں ہوتی ہیں، بیان معرف بیان معرف اور بیان حجت. اب بیان معرف کا مطلب ہے بھی معرف کی کتنی قسمیں ہیں یہ بیان کرو، کیسے بنتی ہے یہ بیان کرو، جو کل آپ نے تفصیل پرسوں پڑھی ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ بیان حجت. بھائی حجت کتنی قسم ہے؟ 3 قسم ہے، قیاس، استقراء، تمثیل. پھر قیاس کتنی قسم ہے؟ قیاس حملی ہے، قیاس استثنائی ہے. وہ حملی جو ہے وہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ساری تفصیل جو پڑھی ہے وہ آگے آ رہی ہے. جی یہ بیان مقصود ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب مصنف علیہ الرحمہ معرف کی بات سے فارغ ہوئے ہیں تو اب حجت کی باس شروع کرنی تھی، قضایا کی باس. تو اس کا جواب دیا کہ جس طرح معرف کلیات سے مرکب ہوتا ہے تو مجبوراً پہلے کلیات کی باس کرنی پڑتی ہے. اسی طرح حجت قضایا سے مرکب ہوتی ہے تو مجبوراً پہلے قضایا کی. یہ تمہید ہے، اس کے بعد یہ سوال جواب ہے. بس نہیں نہ 4 است تو مجبوراً تو ضروری ہے کہ قضایا کی مباحث کا بیان مقدم ہو
حجت کے مباحث پر تو ضروری ہے قضایا کے مباحث کا بیان مقدم ہو حجت کے مباحث پر۔ تو یہ سبق ہے آپ کا۔ کیا سبق ہے کہ ایک سوال کا جواب دینا ہے، اس کے لیے تمہید باندھی ہے۔ مجہول تصوری حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم دو چیزوں کے محتاج ہیں۔ مجہول تصدیقی حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم مجہول تصوری حاصل کرنا ہو تو ایک ہم محتاج ہیں معرف کے، کیونکہ معرف سے مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ہم محتاج ہیں کلیات خمس کے، اس لیے کہ معرف کلیات خمس سے مرکب ہوتا ہے۔ اور مجہول تصدیقی حاصل کرنا ہو تو بھی ہم محتاج ہیں دو چیزوں کے، ایک حجت کے، اس لیے کہ حجت سے مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے محتاج ہیں قضایا کے، اس لیے کہ قضایا سے حجت مرکب ہوتی ہے، قضایا سے ہے۔ اب پس ہے نا، پس میں گویم، یہاں سے اب قضیے کی بات شروع ہے۔ کس کی؟ تعریف، تقسیم، ساری قسمیں شروع ہو گئی۔ گل سمجھیے جی۔ تصدیق ہے نا، تصدیق یہ لغتاً تین معنوں پر بولی جاتی ہے۔ کون؟ لغتاً مثلا زید قائم، کون؟ دھیان کریں کہ مولوی جواد نے بولا ہے زید قائم، مولوی نور حسین نے کہا یہ معنی کہ قضیے کا معنی واقعہ کے مطابق ہے، قضیے کا معنی اے جڑی اس ہے منی واقعہ کے مطابق ہے، قضیے کا یہ جو بولا ہے قضیہ، اس کا معنی واقعہ کے، یہ بھی تصدیق ہے۔ اس ہے کو بھی کہ یہ ماننا کہ جو متکلم نے بولا ہے یہ بول واقعہ کے، اس کو بھی، یہ بھی تصدیق ہے، یہ بھی تصدیق ہے۔ دوسرا جب اس نے بولا زید قائم تو مولوی نور حسین نے تصدیق کی اس بات کی کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے واقعہ میں، محمول موضوع کے لیے واقعہ میں ثابت ہے، یہ جو ہے اس کو بھی محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، یہ بھی، یہ ہے بھی تصدیق ہے، یہ ہے بھی تصدیق ہے۔ دو، تیسرا جواد نے زید قائم بولا، مولوی نور حسین یہ کہے کہ جواد خبر دینے میں سچا ہے، جواد خبر دینے میں ایک قائل کی خبر کا اذعان کرنا، یعنی قائل اپنی اس خبر دینے میں سچا ہے، یہ ہے بھی تصدیق ہے۔ تو بات ایک ہی ہے لیکن مختلف اعتبار ہے کہ زید قائم، زید دیکھو محمد نبینا، محمد صلی اللہ، یہ قضیہ واقعہ کے مطابق ہے، اس قضیے کا معنی واقعہ کے مطابق ہے، یہ بھی کیے نبینا محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہے واقعہ میں، یہ بھی قائل اپنے اس قول میں سچا ہے، یہ بھی تو تصدیق ان تین معنوں پر بولی جاتی ہے۔ جملہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن مختلف تعلقات سے تصدیق تین چیزوں پر، قضیے کا معنی واقعہ کے مطابق ہے، یہ بھی محمول کا ثبوت واقعہ میں ہے، یہ بھی قائل اپنے اس قول میں سچا ہے، یہ بھی تصدیق ہے۔ گل سمجھیے؟ تو تصدیق جب قضیہ بولا جائے تو تصدیق تین طرح کی ہو سکتی ہے جی، لیکن تینوں کا معاد ہے کہ یہ گل بھی ٹھیک ہے،
ایک گل لیکن منطقیوں کے نزدیک اعتبار مختلف ہے قضیے کا. یہ تصدیق کرنی کہ قضیے کا معنی واقعہ کے مطابق ہے. یہ تصدیق کرنی، تصدیق کا مطلب ہے مان لینا، پکے طریقے سے مان، جانب راجے ہو مرجو نہ ہو، اس کو اذعان کہتے ہیں. جانب راجے ہو مرجو اس کو اذعان کہتے ہیں، اور یہ تصدیق. اور تصدیق اس بات کی کہ محمول کا ثبوت، کہ تو موجبہ ہے نا، نسالبہ بھی ہمیں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے واقعہ میں ہے، یہ بھی تصدیق ہے. اور تصدیق اس بات کی کہ مخبر خبر دینے میں سچا ہے. تو یہ تینوں کیا ہیں؟ تصدیقات ہیں. چلو